السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 سال پہلے ماں ہمیں روتا چھوڑ کر چلی گئی اور ہم نے اس کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھا۔ ان تمام سالوں میں ہمارے دلوں میں ان کے لیے صرف نفرت بھری رہی، کیونکہ باپ نے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی خوشی کی خاطر ہمیں دھوکہ دے کر گئی ہیں۔ ہم نے تو ان کی یادیں اور تصویریں تک جلا دی تھی، لیکن آج ایک نامعلوم شخص مجھے ایک پارسل دے گیا جس میں میری ماں کے ہاتھ کا کڑا تھا اور ایک USB تھی، جس کی ویڈیو پلے کرتے ہی میں خوف سے کانپ اٹھا، کیونکہ ویڈیو میں 15 سال پہلے کا وہ دن آج بھی میرے ذہن کی تختی پر بالکل واضح ہے، جب ہماری ماں فاطمہ ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر دروازے سے باہر جا رہی تھی اور ہم نے اس کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھا۔ زینب اس وقت بہت چھوٹی تھی اور وہ ماں کی ٹانگوں سے لپٹ کر زور زور سے چیخ رہی تھی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ میں بھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رو رہا تھا اور بار بار منتیں کر رہا تھا کہ ہمارے پاس رک جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اسی دوران ہمارے باپ کبیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر زینب کو زبردستی ماں سے دور کھینچا اور انتہائی غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اگر یہ عورت اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہے تو اسے دفع ہونے دو، تم دونوں فوراً خاموش ہو جاؤ۔ ماں نے آخری بار پلٹ کر ہماری طرف دیکھا اور قدم باہر نکال لی اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دن کے بعد گھر میں ایک عجیب اور خوفناک سی خاموشی چھا گئی تھی اور زینب کئی دن تک ماں کو پکار پکار کر روتی رہتی تھی۔ میں زینب کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گی، تم رونا بند کر دو۔ لیکن دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ راتوں کو زینب نیند سے ڈر کر جاگ جاتی اور ماں کو تلاش کرتی۔ ہمارا باپ اس صورتحال سے شدید چڑ جاتا تھا۔ اس نے کئی بار ہمیں سختی سے ڈانٹا کہ ہم ماں کو یاد کرنا چھوڑ دیں۔ ایک دن جب میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا، میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ ماں ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور وہ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ میرے باپ نے میرے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بتایا کہ ارسلان، تمہاری ماں ایک انتہائی خود غرض عورت تھی، جس نے اپنے بچوں اور خاندان کی عزت پر اپنی ذاتی خوشی اور خواہشات کو ترجیح دی ہے، اور وہ ہمیں جان بوجھ کر دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تاکہ وہ ہمارے بغیر ایک آزاد زندگی گزار سکے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اور حالات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن ہمارے باپ کی یہ زہریلی باتیں میرے کچے ذہن میں گہری نقش ہونے لگی۔ جب زینب تھوڑی بڑی ہوئی اور اس نے بولنا سیکھا، تو اس نے بھی باپ سے وہی سوالات پوچھنے شروع کیے جو پہلے میں پوچھتا تھا۔ باپ نے زینب کو بھی اپنے پاس بٹھا کر بالکل یہی جواب دیا کہ بیٹی، جس عورت کو اپنے معصوم بچوں سے زیادہ اپنی ذات پیاری ہو، اس کا نام بھی اس گھر میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ باپ ہمیں روزانہ کسی نہ کسی بہانے یہی بتاتا کہ کس طرح ماں نے ہمارے ساتھ بدترین بے وفائی کی ہے اور ہمیں جان بوجھ کر بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی کوئی تہوار آتا تو ہم دوسرے بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ دیکھتے اور ہمارا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ایک مرتبہ جب زینب 10 سال کی ہوئی تو اس نے تہوار کے دن نئے کپڑے پہننے سے انکار کر دیا اور ضد کر کے بیٹھ گئی کہ اسے ماں کے پاس جانا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہمارے باپ کو جب اس بات کا علم ہوا، اس نے زینب کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور سختی سے کہا کہ
تم اس عورت کے لیے رو رہی ہو جس نے آج تک مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئی ہو۔ ہمارے باپ نے ہم دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اگر اس عورت کو تم سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو وہ اپنی جھوٹی اور عارضی خوشیوں کے لیے تمہیں اس طرح بلکتا ہوا نہ چھوڑتی۔ باقی ان سخت باتوں نے زینب کو خاموش تو کرا دیا، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی کڑواہٹ پیدا ہو گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری معصومیت ختم ہونے لگی۔ ہم نے باپ کی باتوں کو مکمل سچ مان لیا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہماری ماں ایک بری عورت تھی جس نے ہمارے جذبات کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا۔ ان تمام 15 سالوں میں ہمارے باپ نے ہمارے ذہنوں میں ماں کے خلاف اس قدر زہر بھر دیا تھا کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی بھی قسم کی ہمدردی یا محبت کے بجائے صرف اور صرف شدید نفرت بھری رہی۔ زینب اکثر مجھ سے غصے میں کہتی کہ ارسلان بھائی، جو عورت اپنے چھوٹے اور معصوم بچوں کو روتا چھوڑ کر اپنی خوشی کے لیے بھاگ جائے وہ ماں کہلانے کے لائق بالکل نہیں، اور ہمیں بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں بھی زینب کی باتوں سے پوری طرح اتفاق کرتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں بھی ایسی دھوکے باز عورت کو اپنے ذہن اور دل سے مکمل طور پر نکال دینا چاہیے۔ جب ہم جوان ہوئے تو یہ نفرت ایک غصے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے ایک دن بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جس عورت نے ہمارے آنسوں اور جذبات کا کوئی خیال نہیں رکھا، ہمیں بھی اس کی کوئی پرانی نشانی اپنے گھر میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک دن جب باپ کام کے سلسلے میں گھر پر نہیں تھا تو میں اور زینب ماں کے اس پرانے کمرے میں گئے جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ وہاں کمرے کے کونے میں ایک پرانی لکڑی کی بڑی الماری تھی جس میں ماں کے کچھ کپڑے، زیورات اور بہت سی پرانی تصویروں کا مجموعہ رکھا ہوا تھا۔ زینب نے الماری کے دروازے کھولے اور سارے کپڑے نکال کر غصے سے فرش پر پھینکنے شروع کر دی۔ اس نے ماں کے پرانے جوتوں اور دیگر چیزوں کو بھی ایک طرف جمع کر لیا۔ میں نے وہ پرانی تصویروں کی کتاب نکالی جس میں ہماری بچپن کی اور ماں کی تصویریں محفوظ تھیں۔ زینب نے مجھ سے کہا کہ ارسلان بھائی، آج ہم ان تمام چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے تاکہ ہمیں بار بار اس دھوکے باز اور بے وفا عورت کی یاد نہ آئے جس نے ہمیں روتا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کتاب میں سے ایک ایک تصویر نکالی اور انہیں بے دردی سے پھاڑنا شروع کر دیا۔ ان تصویروں میں ماں مسکرا رہی تھی اور ہمیں گلے لگائے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس مسکراہٹ میں صرف دھوکہ، فریب اور جھوٹ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تصاویر میرا مذاق اڑا رہی ہوں کہ تم کتنے بے وقوف تھے جو اس عورت سے محبت کرتے تھے۔ میں نے زینب سے کہا کہ یہ سب چیزیں سمیٹ کر گھر کے پچھلے صحن میں لے چلو، آج ہم اس کا آخری نام و نشان بھی مٹا دیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں سے باہر نکال پھینکیں گے۔ ہم دونوں نے ماں کے سارے کپڑے، جوتے اور پھٹی ہوئی تصویریں گھر کے صحن میں ایک جگہ جمع کی اور ان کا ایک بڑا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر ماچس نکالی اور واپس آ کر زینب کی طرف دیکھا۔ زینب نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر مجھے اشارہ کیا کہ اس ڈھیر کو آگ لگا دو۔ میں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ماچس کی تیلی جلائی اور اس ڈھیر کے بالکل درمیان میں پھینک دی۔ کپڑے پرانے ہونے کی وجہ سے آگ کے شعلے تیزی سے بھڑک اٹھے اور چند ہی لمحوں میں سب کچھ جلنے لگا۔ ہم دونوں بہن بھائی بالکل
خاموشی سے کھڑے ان شعلوں کو بلند ہوتے دیکھتے رہے۔ ہم نے ان تمام 15 سالوں کی تلخی، غصے اور اس کے دیے ہوئے دھوکے کو اس آگ میں جلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ کپڑے اور تصویریں راکھ میں تبدیل ہو رہی تھیں اور ہمارے دلوں میں موجود اس کا آخری احساس بھی مٹ رہا تھا۔ ہم نے اپنے دلوں سے ماں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا پختہ اور اٹل ارادہ کر لیا تھا، اور یوں ہم نے ان کی ساری یادیں اور تصویریں تک جلا کر راکھ کر دی تھی۔ اس دن جب ہم نے وہ سب کچھ جلا دیا تھا تو ہمیں لگا کہ ہم نے اپنی زندگی سے اس عورت کا ہر نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے، اور اب ہم سکون سے جی سکیں گے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور ہم دونوں بہن بھائی اپنی اپنی زندگی کے جمیلوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک جگہ کام شروع کر دیا تھا، اور زینب بھی گھر کے کاموں میں طاق ہو گئی تھی۔ ہم نے باپ سے بھی اس موضوع پر بات کرنا بالکل چھوڑ دی تھی، اور ہمارے گھر میں ماں کا نام ایک ممنوع لفظ بن چکا تھا، جس کا ذکر کرنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ کئی سال یوں ہی پرسکون اور بظاہر خاموشی سے گزر گئے، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ کڑواہٹ اب بھی موجود تھی جو ہمیں کبھی کبھی اندر سے بے چین کر دیتی تھی۔ ہم نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ عورت جہاں بھی ہوگی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوگی، اور اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم نے بھی اس کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا تھا۔ آج بھی ایک عام سا دن تھا، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پرانے حساب کتاب دیکھ رہا تھا، جبکہ زینب باورچی خانے میں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی، محلے میں بھی ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک ہمارے گھر کے بیرونی دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی، جس نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ دوپہر کے اس پہر عام طور پر ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا۔ باپ بھی اپنے کام پر گیا ہوا تھا، اور شام سے پہلے اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے حساب کی کتاب بند کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر صحن کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی، جیسے باہر کھڑا شخص بہت جلدی میں ہو اور اسے کسی بات کی گھبراہٹ ہو۔ میں نے صحن عبور کیا اور اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آہستگی سے دروازے کی چٹخنی کھولی اور دروازہ تھوڑا سا باہر کی طرف دھکیلا تو سامنے ایک عجیب سی وضاقتہ کا نامعلوم شخص کھڑا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال کے قریب ہوگی، اور اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں، جن سے لگ رہا تھا وہ کسی طویل اور تھکا دینے والے سفر سے لوٹا ہے۔ اس نے ایک پرانی اور دھول سے اٹی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کا تاثر نمایاں تھا۔ وہ بار بار گلی کے دونوں اطراف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کسی کا ڈر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر بھاری اور کھردری آواز میں پوچھا کہ کیا تم ارسلان ہو؟ میں نے حیرت سے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، میں ارسلان ہوں، لیکن آپ کو میرا نام کیسے معلوم، اور آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ اس اجنبی نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خاکی رنگ کا کاغذ میں لپٹا ہوا پارسل میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ ایک پرانی امانت ہے جو ہمیں ہر حال میں تم تک پہنچانی تھی۔ میں نے الجھن کے عالم میں اس پارسل کو دیکھا جس پر کوئی نام یا پتہ درج نہیں تھا، اور وہ خاکی کاغذ بھی کافی پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا، جس پر جگہ جگہ مٹی کے نشانات تھے۔ میں نے اس شخص سے پارسل لینے سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیسی امانت ہے اور آپ کو یہ کس نے دی ہے؟
مجھے جب تک بھیجنے والے کا نام نہیں بتاؤ گے میں یہ چیز نہیں لوں گا، کیونکہ ہم کسی اجنبی سے کوئی چیز یوں ہی نہیں لے سکتے۔ اس شخص کے چہرے پر گھبراہٹ مزید بڑھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر گلی میں دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا کہ میرا کام صرف یہ پارسل تم تک پہنچانا تھا، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم، نہ ہی میں تمہیں کچھ اور بتا سکتا ہوں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اس میں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سچ بند ہے، جسے جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پارسل زبردستی میرے ہاتھ میں تھمایا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید کوئی سوال پوچھ سکتا یا اسے روک سکتا، وہ تیزی سے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گلی کے موڑ پر مڑ کر میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں وہیں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا اس خاکی پارسل کو حیرانی اور پریشانی سے گھورتا رہا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے کہ یہ شخص کون تھا اور یہ کیسی امانت ہے جس میں میری زندگی کا سچ بند ہے، اور یہ شخص اتنا ڈرا ہوا کیوں تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بوجھل قدموں سے واپس صحن میں آ گیا۔ زینب جو باورچی خانے سے باہر آ چکی تھی، اس نے میرے ہاتھ میں وہ پارسل دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، ارسلان بھائی، دروازے پر کون تھا اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے زینب کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ کوئی نامعلوم شخص تھا جو یہ پارسل دے کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری امانت ہے۔ زینب بھی حیران ہوئی اور میرے قریب آ کر اس پارسل کو دیکھنے لگی۔ ہم دونوں صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے اور میں نے اس خاکی کاغذ کو احتیاط سے کھولنا شروع کیا۔ کاغذ کافی خستہ تھا، اس لیے وہ جگہ جگہ سے پھٹنے لگا۔ کاغذ کے اندر ایک پرانے طرز کا لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ تھا جس پر پیتل کا کام کیا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ پیتل کالا پڑ چکا تھا۔ ڈبے پر کوئی تالا نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ اس ڈبے کو پکڑتے ہوئے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جیسے کوئی انجانا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا ہو۔ زینب نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرائیں مت بھائی، اسے کھول کر دیکھتے ہیں، آخر اس میں ایسا کیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس لکڑی کے ڈبے کی کنڈی کو انگوٹھے کی مدد سے اوپر کی طرف گھمایا۔ جیسے ہی ڈھکن آہستہ سے پورا کھلا، میری نظر اس کے اندر رکھی چیزوں پر پڑی۔ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، میرا دماغ سن ہونے لگا۔ اس پرانے اور گرد آلود ڈبے کے بالکل درمیان میں ایک مخمل کے کپڑے پر وہ چیز رکھی تھی جسے میں 15 سال پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ میری ماں کے ہاتھ کا ایک پرانا چاندی کا کڑا تھا جس پر ایک خاص قسم کا نقش بنا ہوا تھا۔ یہ وہی کڑا تھا جو ماں ہمیشہ پہنا کرتی تھی اور جسے ہم نے اس کی دیگر چیزوں کے ساتھ جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ کہیں رہ گیا تھا اور آج اتنے سالوں بعد اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس کڑے کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں وہ ساری پرانی یادیں اور وہ سارا غصہ اور نفرت دوبارہ سے تازہ ہونے لگی جو ہم نے بڑی مشکل سے دفن کی تھی۔ زینب نے بھی اس کڑے کو پہچان لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی، یہ تو ماں کا کڑا ہے، لیکن یہ اس نامعلوم شخص کے پاس کیسے آیا اور وہ ہمیں یہ کیوں دے کر گیا ہے؟ میں نے کوئی جواب دیے بغیر ڈبے کے اندر مزید دیکھا تو وہاں کڑا اور USB موجود تھی۔ ڈبے کے اندر پڑی اس USB کو اور کڑے کو زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کو چھوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے اس کڑے نے اسے کاٹ لیا ہو۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ ارسلان بھائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ USB اور یہ کڑا اس اجنبی کے پاس کہاں سے آئے؟
اور وہ ہمیں یہ سب کیوں دے کر گیا ہے؟ میں نے بھی گہرا سانس لیا اور اس کڑے کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کی چاندی اب بھی ویسی ہی ٹھنڈی اور بھاری تھی جیسی 15 سال پہلے ہوا کرتی تھی، جب وہ ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میں نے اس کڑے کو اپنی انگلیوں کے درمیان گھمایا، اس پر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھولوں کے نشان دیکھے جو مجھے وہ دن یاد دلا رہے تھے جب میں چھوٹا تھا اور وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ تو یہ کڑا میرے چہرے سے ٹکراتا تھا، اس کی ایک خاص قسم کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوتی تھی۔ آج بھی اس کڑے میں وہی ٹھنڈک تھی، لیکن اب اس میں وہ محبت نہیں تھی، بلکہ مجھے اسے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ رہی تھی اور وہ میرے دل کی کشمکش کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میرے ہاتھ سے وہ کڑا چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا کہ آپ اس کڑے کو اتنی محبت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں جب مجھے تیز بخار ہوتا تھا اور میں راتوں کو روتی تھی تو وہ مجھے تسلی دینے کے لیے موجود نہیں تھی؟ وہ تو اپنی نئی اور خوشحال دنیا میں مگن تھی اور ہم یہاں اندھیرے میں سسکتے رہتے تھے۔ باپ ہمیں بتاتا تھا کہ اس نے جاتے ہوئے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ یہ سوچا تھا کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اور آج آپ اس کی ایک بے جان نشانی کو دیکھ کر پگھل رہے ہیں۔ یہ آپ کی کمزوری ہے ارسلان بھائی، اور میں آپ کو اس کمزوری کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ میرے ذہن میں وہ شخص گھوم رہا تھا جس نے کہا تھا کہ اس میں میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بند ہے۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص کون تھا اور یہ سب ہمارے پاس کیوں لایا گیا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ اس چیز کا تعلق ہماری زندگی کے سچ سے ہے اور ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ میں پگھل نہیں رہا زینب، بلکہ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس نے واقعی ہمیں دھوکہ دیا تھا تو آج 15 سال بعد یہ شخص یہ چیزیں لے کر کیوں آیا ہے؟ کیا اس کا ضمیر جاگ گیا ہے یا وہ کسی مصیبت میں ہے؟ اور اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم اسے بتا سکیں کہ ہم بھی اس کے بغیر کتنی تکلیف سے گزرے ہیں۔ ہمیں کم از کم اس سچائی کا سامنا کرنا چاہیے جسے ہم اتنے سال بھاگتے رہے۔ زینب یہ سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا سچ بھائی؟ کیا 15 سال کا وہ دکھ اور وہ تکلیف جو اس عورت نے ہمیں دی ہے وہ سچ نہیں تھا؟ کیا آپ بھول گئے کس طرح اس نے ہمیں بلکتا ہوا چھوڑ دیا تھا اور اپنی خوشی کے لیے چلی گئی تھی؟ کیا آپ کو ماں کی وہ ساری باتیں بھول گئی ہیں جو ہمیں روزانہ بتاتا تھا کہ کس طرح اس عورت نے ہماری عزت اور ہماری سکون کو برباد کیا تھا؟ یہ USB اور یہ کڑا ہماری کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ اسے ابھی اور اسی وقت اٹھائیں اور باہر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیں۔ ہمیں کوئی پرانی یاد تازہ نہیں کرنی، نہ ہی اس عورت کا کوئی سچ جاننا ہے جس نے ہماری زندگی برباد کر دی اور ہمیں یتیموں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے زینب کی ساری باتیں خاموشی سے سنی اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی الجھن اور ایک شدید تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اور میں تمہارے غصے کو پوری طرح سمجھتا ہوں، لیکن تم خود سوچو، اتنے سالوں بعد کوئی شخص اتنی گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں یہ چیزیں ہمیں دے کر کیوں گیا ہے؟ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو وہ یوں ہی دروازے پر پھینک کر چلا جاتا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے میں نے دیکھا ہے، وہ مجھے مسلسل پریشان کر رہا ہے۔ شاید ہمیں ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ اس USB کے اندر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا راز چھپا ہو جو ہم سے 15 سال تک چھپایا گیا ہو۔ یہ شاید کوئی ایسی بات ہو جس کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہو۔
زینب نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے روتے ہوئے کہا، مجھے کوئی راز نہیں جاننا۔ میں نے اس عورت کو اپنے دل اور دماغ سے مکمل طور پر نکال دیا ہے اور میں دوبارہ اس تکلیف دہ اور اذیت ناک دور میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ آپ میری بات مانیں اور اسے ابھی گھر سے باہر پھینک دیں، ورنہ اگر باپ گھر آ گیا اور اس نے یہ سب ہمارے پاس دیکھ لیا تو وہ بھی غصہ کرے گا اور ہمارے لیے ایک نیا اور خوفناک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ باپ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہم اس عورت کی کسی نشانی کو اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس معاملے میں کتنا سخت ہے؟ میں نے ڈبے سے وہ USB نکالی اور اسے اپنی مٹھی میں مضبوطی سے دبا لیا۔ میں نے زینب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، باپ ابھی شام تک گھر نہیں آئے گا اور ہم صرف ایک بار یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی یا کوئی پرانی کہانی ہوئی تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر باہر گلی میں پھینک دوں گا۔ لیکن میں اس تجسس اور بے چینی کے ساتھ مزید نہیں جی سکتا کہ آخر اس نامعلوم پارسل میں کیا تھا جو وہ شخص اتنی تاکید سے مجھے دے کر گیا ہے۔ زینب میرے چہرے کی سنجیدگی اور میرے ارادے کی پختگی دیکھ کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر ڈر اور پریشانی کے تاثرات بالکل واضح تھے اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ مل رہی تھی۔ ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں وہ USB اپنے ہاتھ میں دبائے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ زینب بھی ہچکچاتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی تاکہ کوئی اچانک اندر نہ آ سکے اور ہم تسلی سے دیکھ سکے کہ اس میں کیا ہے۔ کمرے میں کھڑکی کے پاس ایک پرانی لکڑی کی میز پر میرا کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ میں نے میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی کو کھینچ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور اس پر بیٹھ کر کمپیوٹر کو چلانے کے لیے نیچے لگا ہوا بٹن دبایا۔ مشین کے چلنے کی ہلکی سی آواز کمرے کی خوفناک خاموشی میں گونجنے لگی اور سامنے رکھی ہوئی اسکرین پر ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ وہ چند لمحے جو کمپیوٹر کو پوری طرح چلنے میں لگ رہے تھے مجھے کئی صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے دونوں ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ زینب میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر مضبوطی سے رکھے ہوئے تھے۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ بھی برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، اور وہ بھی اس نامعلوم خوف کا شکار تھی جس کا میں تھا۔ کمپیوٹر پوری طرح چلنے کے بعد بھی میں نے اپنی مٹھی کھولی اور اس چھوٹی سی سیاہ رنگ کی USB کو دیکھا جو میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر بے جان پڑی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی عام سی چیز نہیں بلکہ کوئی خوفناک بم ہے جو بس پھٹنے ہی والا ہے، اور اس کے پھٹنے سے ہماری زندگیاں اور ہمارے 15 سال کے تمام عقائد ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس USB کو پکڑا اور اسے کمپیوٹر کی تار کے ساتھ بنی ہوئی مخصوص جگہ پر لگا دیا۔ سکرین پر ایک نیا نشان ظاہر ہوا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو ماؤس پر رکھا اور اس نشان پر لے جا کر اسے دبایا۔ میری انگلیاں اتنی سن ہو رہی تھیں کہ مجھے ماؤس کا بٹن دبانے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے دبایا، سکرین پر ایک نیا حصہ کھل گیا جس کے اندر بہت سی چیزوں کے بجائے صرف اور صرف ایک ہی چیز موجود تھی، اور وہ ایک ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو کے نیچے کوئی بھی نام نہیں لکھا تھا، بس کچھ بے ترتیب سے نمبر درج تھے جسے میری سانس جیسے میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے چلاؤں یا اسے یہیں پر بند کر کے سب کچھ ختم کر دوں۔ زینب نے میرے کندھے کو اپنے ہاتھوں سے اور زور سے دبایا۔ اس کی کانپتی ہوئی اور
گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بھائی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، خدا را اسے بند کر دیں، ہم اسے نہیں دیکھیں گے۔ میری ہمت اب بالکل جواب دے رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، لیکن میرا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا اور میرے ہاتھ خود بخود ماؤس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے زینب کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، بس اتنی ہی آواز میں کہا کہ بس چند لمحے زینب، ہم صرف ایک جھلک دیکھیں گے، پھر میں تمہارے سامنے اسے بند کر دوں گا۔ میں نے ماؤس کی مدد سے اس تیر کے نشان کو اس اکیلی ویڈیو پر لے جا کر اسے 2 بار تیزی سے دبایا۔ سکرین پر ایک سیاہ رنگ کا ڈبہ نمودار ہوا اور چند سیکنڈ کے لیے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ میں اور زینب دونوں نے اپنی سانسیں مکمل طور پر روک لی تھیں اور ہماری نظریں سامنے سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ کمرے میں اس وقت اتنی زیادہ خاموشی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے دل کی تیز دھڑکن بھی بہت آسانی سے سن سکتے تھے۔ اچانک اس سیاہ سکرین پر کچھ حرکت محسوس ہوئی اور ایک دھندلا سا منظر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ میرے پورے جسم میں خوف اور دہشت کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میری آنکھیں حیرت اور ڈر کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس چلتی ہوئی ویڈیو میں، اس چلتی ہوئی تصویر میں ہماری ماں کا چہرہ بالکل واضح تھا اور اس کے چہرے پر موت کا خوف طاری تھا۔ وہ بار بار مڑ کر اپنے پیچھے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی درندہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ روتے ہوئے انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، میرے بچوں، مجھے معاف کر دینا، میں اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، بلکہ یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ تمہارے باپ نے جائیداد اور دولت کی اندھی لالچ میں اپنے ہی سگے بھائی یعنی تمہارے تایا کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور میں نے اپنے ان گناہگار قیافوں سے تمہارے باپ کو، تایا کی لاش کو اسی گھر کے پرانے اور اندھیرے تہہ خانے میں دفن کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ جب تمہارے باپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں اس کی اس بھیانک اور خونی راز سے واقف ہو چکی ہوں، تو اس نے میرے گلے پر چھری رکھ کر مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس قتل کے بارے میں کسی کو بھی ایک لفظ بتایا یا خاموشی سے اپنی ذات پر بدنامی کا داغ لے کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہ گئی، تو وہ تم دونوں بہن بھائیوں کو بھی اسی وقت جان سے مار دے گا اور تم دونوں کی لاشیں بھی اسی تہہ خانے میں چھپا دے گا۔ میری ماں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے مزید کہہ رہی تھی کہ میرے معصوم بچوں، میں تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی عزت اور مامتا کی قربانی دے رہی ہوں، اور تمہاری زندگی کی خاطر اس ظالم شخص پر ہر تہمت اپنے سر لے کر ایک گمنام اور ذلت بھری زندگی گزارنے کے لیے بہت دور جا رہی ہوں، تاکہ تم دونوں کم از کم زندہ رہ سکو۔ مجھے کبھی برا مت سمجھنا، کیونکہ میں نے یہ سب صرف اور صرف تم دونوں کی سانسیں بچانے کے لیے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زینب جو میرے پیچھے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کی گرفت میرے کندھوں سے چھوٹ گئی اور وہ بے ہوشوں کی طرح لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا طوفان ابل پڑا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتے ہوئے زور زور سے چیخنے لگی کہ یا خدایا، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم کتنے بدبخت اور ظالم ہیں کہ جس ماں نے ہماری جان بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی اور اپنی عزت قربان کر دی، ہم 15 سال تک اسی ماں کو گالیاں دیتے رہے اور اس سے شدید نفرت کرتے رہے۔ میرا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور مجھے اپنے آپ ایک مجرم لگنے لگا۔ مجھے یاد آیا کس طرح میں نے اور زینب نے مل کر ماں کی وہ ساری تصویریں، اس کے پرانے کپڑے،
صحن میں رکھ کر جلا دیے تھے۔ جن تصویروں میں وہ ہمیں پیار سے گلے لگائے ہوئے تھے، آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مسکراہٹ کوئی دھوکہ نہیں تھی، بلکہ وہ خالص ممتا تھی جسے ہمارے خونی اور قاتل باپ نے ایک مکروہ مقاصد کے لیے ایک جھوٹے اور گھنونے سچ میں بدل دیا تھا۔ میں نے کرسی سے چھلانگ لگائی اور فرش پر گر کر زینب کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بہن بھائی اس پرانے کمرے کے فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ ہمارے دلوں میں 15 سال سے جمع ہونے والی نفرت کا وہ سارا زہر آج آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہا تھا، اور اس کی جگہ ایک شدید پچھتاوا اور اپنے باپ کے خلاف ایک خوفناک غصہ لے رہا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو ہم اپنا محافظ اور اپنا سب کچھ سمجھتے رہے، وہ دراصل ایک قاتل اور ایک وحشی درندہ تھا، جس نے اپنے ہی بھائی کا خون کیا اور پھر اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں میں جھوٹ کا زہر بھر دیا۔ زینب مسلسل روتی جا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ ارسلان بھائی، ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے، اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میں نے زینب کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، زینب، اب رونے کا وقت نہیں ہے، وہ اس ظالم کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کا وقت ہے، جس نے ہماری زندگی کو ایک جہنم بنا دیا تھا اور ہمارے تایا کو بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے جلدی سے مشین کو بند کیا اور وہ سیاہ رنگ کی چیز جس میں وہ ثبوت موجود تھا اسے احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا اور وہ کڑا زینب کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ میں نے زینب سے کہا، تم یہیں کمرے میں اندر سے دروازہ بند کر کے بیٹھو، اور جب تک میں واپس نہ ہوں دروازہ کسی کے لیے بھی مت کھولنا۔ میں ابھی قانون کے محکمے والوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس قاتل کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔ زینب ڈر رہی تھی کہ اگر ہمارے باپ اس دوران گھر آ گئے تو کیا ہوگا، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ اب ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب اس قاتل کے ڈرنے کا وقت ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور تیزی سے گھر سے باہر نکل آیا، سیدھا ان لوگوں کے دفتر کی طرف بھاگا جو مجرموں کو پکڑنے اور انصاف دلانے کا کام کرتے ہیں۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میں پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ دفتر پہنچ کر میں نے وہاں موجود ایک بڑے افسر کو وہ ساری کہانی سنائی اور اسے وہ سیاہ رنگ کی چیز بھی دکھائی جس میں میری ماں کا بیان موجود تھا۔ وہ افسر یہ ساری بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے کچھ مضبوط اور مسلح آدمیوں کو میرے ساتھ روانہ کیا۔ ہم سب گاڑیاں لے کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف واپس آئے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو زینب صحن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ قانون کے رکھوالوں کو دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن میں نے اسے تسلی دی۔ میں نے ان آدمیوں کو اپنے گھر کا وہ پرانا تہہ خانہ دکھایا جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا اور جس کے بارے میں ہمارے باپ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ہم کبھی وہاں نہ جائیں۔ ان آدمیوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بھاری اوزاروں کی مدد سے اس تہہ خانے کا دروازہ توڑا اور ہم سب اس اندھیرے اور سیلن بھرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی بو اور خنکی تھی۔ افسر نے اپنے آدمیوں کو فرش کھودنے کا اشارہ کیا اور انہوں نے کدالوں اور پھاوڑوں کی مدد سے تہہ خانے کے کچے فرش کی مٹی کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ ہر کدال کی ضرب کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور زینب خوف کے مارے میرے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کافی دیر تک مٹی کھودنے کے بعد اچانک ایک آدمی کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی اور اس نے کھدائی روک کر افسر کی طرف دیکھا۔
جب انہوں نے مٹی کو ہاتھوں سے ہٹایا تو وہاں ایک پرانے کپڑے کا ٹکڑا اور کچھ انسانی ہڈیاں ظاہر ہونے لگی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ زینب نے زور سے چیخ ماری اور میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ بالکل سچ تھا۔ ہماری ماں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہمارے تایا کی باقیات اسی فرش کے نیچے دفن تھی اور ہمارے باپ نے دولت کی خاطر اپنے سگے بھائی کو مار کر یہاں دبا دیا تھا۔ افسر نے ان ہڈیوں کو احتیاط سے باہر نکالوایا اور ثبوت کے طور پر اپنے قبضے میں لے لی۔ ابھی یہ ساری کارروائی مکمل ہو ہی رہی تھی، اچانک گھر کے بیرونی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی اور ہمارا باپ اپنے کام سے گھر واپس آ گیا۔ حسین میں اتنے سارے اجنبیوں اور ان گاڑیوں کو دیکھ کر شدید غصے اور حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اونچی آواز میں چلانا شروع کیا کہ تم لوگ کون ہو اور میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے داخل ہوئے؟ افسر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑے اور سختی سے کہا کہ ہم وہ ہیں جو آج تمہارے 15 سال پرانے گناہوں کا حساب لینے آئے ہیں۔ تمہارے بھائی کا قتل اور تمہاری بیوی کے خلاف تمہاری سازش اب کوئی راز نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ہمارے باپ کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو چباتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ سب بکواس ہے۔ تم لوگ کس قتل کی بات کر رہے ہو؟ میرا بھائی تو سالوں پہلے بیرون ملک چلا گیا تھا اور میری بیوی تو ایک بے وفا عورت تھی جو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کی بات کاٹی اور چلاتے ہوئے کہا بس کر دو ظالم انسان، ہم نے تمہاری وہ ساری حقیقت جان لی ہے اور ماں کا وہ سارا بیان سن لیا ہے جو اس نے تمہارے اس تہہ خانے میں کیے گئے ظلم کو دیکھنے کے بعد دیا تھا، اور تم اپنے جھوٹ سے اب مزید ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تہہ خانے کا فرش کھودا جا چکا ہے اور وہاں سے تایا کی ہڈیاں بھی مل چکی ہیں۔ یہ سن کر اس قاتل شخص کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ ہمیں سین کے فرش پر گر پڑا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اس کی موت اب اس کے سامنے کھڑی ہے۔ افسر نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہمارے باپ کے ہاتھ میں لوہے کی مضبوط ہتھکڑیاں پہنا دی۔ جب وہ اسے کھینچ کر گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے تو اس نے ایک بار مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن ہمارے دلوں میں اب اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ ہم نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا اور اب وہ اپنی بقیہ زندگی ان تاریک سلاخوں کے پیچھے گزارنے والا تھا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس قاتل کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اب ہمیں اپنی ماں کو تلاش کرنا تھا۔ ہم نے اس نامعلوم شخص کی تلاش شروع کی جو ہمیں وہ چیز دے کر گیا تھا۔ کافی دن کی محنت کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ شخص شہر کے باہر ایک بہت دور دراز اور پسماندہ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ میں اور زینب سفر کی تیاریاں کر کے اس گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ راستہ بہت لمبا اور تھکا دینے والا تھا، لیکن ہماری منزل ہماری ماں تھی جس کے لیے ہم کوئی بھی تکلیف برداشت کر سکتے تھے۔ جب ہم اس گاؤں پہنچے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے ایک چھوٹے اور خستہ حال کچے مکان کے سامنے رکے تو ہمارا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہم آہستگی سے اندر داخل ہوئے۔ صحن میں ایک چارپائی پر ایک انتہائی کمزور اور بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی جس کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ چہرے پر بے شمار جھریاں تھیں، لیکن ہم اسے دور سے ہی پہچان گئے تھے۔ وہ ہماری فاطمہ تھی، ہماری مظلوم ماں
جس نے ہماری خاطر اپنی ساری جوانی اور اپنی خوشیاں اس مٹی میں ملا دی تھی۔ زینب روتے ہوئے بھاگ کر اس چارپائی کے پاس گئی اور اپنی ماں کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں بھی آگے بڑھا اور اپنی ماں کے کمزور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا۔ ماں نے جب آنکھیں کھولیں اور ہمیں اپنے سامنے پایا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہم دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ بار بار ہمارے ماتھے اور چہروں کو چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بچے میرے پاس آ گئے۔ میں نے تم دونوں کو کتنا یاد کیا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا کہ ماں، ہمیں معاف کر دے، ہم بہت بڑے گناہگار ہیں۔ ہم آپ کو غلط سمجھتے رہے اور اس ظالم باپ کی باتوں میں آ کر آپ سے نفرت کرتے رہے، لیکن اب ہم سب کچھ جان چکے ہیں اور وہ ظالم اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ماں نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ تم میرے بچے ہو اور بچوں سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ میں نے تو بس یہی دعا کی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار تم دونوں کو جی بھر کر دیکھ لو، اور آج میری وہ دعا پوری ہو گئی ہے۔ ہم نے ماں کو اس کچے مکان سے اٹھایا اور اسے عزت اور محبت کے ساتھ واپس اپنے گھر لے آئے، جہاں اس کا اصل حق تھا۔ آج 15 سال بعد وہ گھر دوبارہ ایک گھر بن گیا تھا، کیونکہ اس میں ہماری ماں کی محبت اور اس کے وجود کا سایہ لوٹ آیا تھا۔ اور یوں ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ اور راز ہمارے سامنے آنے کے بعد ہماری ادھوری اور بکھری ہوئی زندگیاں ایک بار پھر مکمل اور خوشحال ہو گئی تھیں، اور ہم نے اپنے سچے اور پاکیزہ خاندانی رشتے کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔